نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومہا دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں۔ بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے۔ 25 بار تسبیحات پڑھنا یعنی یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو، اور یہ سب سے افضل آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا، جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ۔ وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے۔ معوذات، سورۃ الاخلاص،
سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ۔ میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے، کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ۔ پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ، یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ والے 2 اذکار۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا۔ ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے۔ لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ، کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی، شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر، سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے، صبح تک شیطان سے حفاظت۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں ہو کے بیٹھنا، لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں ہو کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا، اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالی جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے، یا کوئی نیکی یا تقوی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے۔
یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے۔ اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے، اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی، یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑ، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو، اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں۔ تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لی، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا،
مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں. وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے. تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں. پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا. سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے. نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں. اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد الاحد. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے. اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی. عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں، جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے
تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نئی محبت کسی کی لے سکتے، آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں. بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. جی، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کی ضرورت مند ہوتے ہیں، ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. وہ اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے ہی کچھ ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی صرف اللہ ہی جانتا کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیایا و مماتی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے.
بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں، اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو عزو من تشاء و تذل من۔ ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے کی۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں اور 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اب یہ کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے اس بیماری کے علاج کے لیے درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ پہلے ہم یہ سارے درود ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم درود شریف پر بات بھی کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد پر جو نبی امی ہیں اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا ہے، خوب شان والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
انسان بیماری کی صورت میں درود شریف کیوں پڑھے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ درود شریف ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن بیماری کے دوران کسی مریض کو خاص طور پر درود شریف کی تلقین کرنا، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایک بار بھی پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی درود شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے۔ انسان سوچتا ہے نا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم بولتے بھی رہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت فرمائے، رحمہ اللہ۔ تو پھر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے رحمت آئے، اور ان میں سے آسان ترین کام درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو بیماری باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہے گی۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ درود شریف میں رحمت کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی آپ نے بات پڑھی، تو جس پر رحمت اور برکت ہو جائے، اللہ کی نظروں میں اچھے انسان بنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا۔ تو درود شریف جو ہے یہ ایک تیر بہدف ہدف کا مطلب ہے جو آپ کا گول ہے، ٹارگٹ ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ جا کے وہ چیز لگے یا وہ چیز ہو جائے، تو یہ ایک نسخہ ہے بہترین جس کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، خوب یعنی زیادہ سے زیادہ۔ یہاں لفظ صلات کو ہم نے صلات سے ہی ترجمہ کیا۔ صلات کا ایک مطلب رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی اور دعا بھی، یعنی لفظ صلات جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو رحمت مراد ہوتی ہے۔ فرشتے اور مومنین ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کا دعائیں کرتے ہیں، تو صلات ایک بہت جامع لفظ ہے۔ اس لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اور کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت خیر و بھلائی کی ہے۔ اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا کامل دین دیا ہے کہ جو آج تک تحریف سے محفوظ ہے، جبکہ پچھلی امتوں کی کتابیں اور ان کے احکامات جو تھے ان کے اندر تحریف ہو گئی تھی۔ اور یہ تاریخ کا ایک بڑا مشکل دور تھا جب آپ نے یہ کام کیا، آسان نہیں تھا، بہت مخالفتیں ہوئی تھی۔ آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، بچپن سے ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں، پہلی جماعت سے کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے مکی دور ہی آتا ہے۔ کتنی شدید مخالفت ہوئی تھی آپ کی، کتنی مشکلات ہوئی تھی، یہ یعنی ایک مشکل ترین مشن تھا، اور اس میں آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے خاندان نے ہر وہ قربانی پیش کی جو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو پھر یہ سب نعمتیں ہم تک نہ پہنچتی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر سب سے زیادہ قربانی کی، لیکن جو آپ کے ساتھی تھے اور جو آپ کے اہل خانہ تھے انہوں نے بھی بہت اذیتیں برداشت کی۔ تو اس لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آل محمد بھی کہتے ہیں، ازواج بھی کہتے ہیں، اصحاب بھی کہتے ہیں، ذریت بھی کہتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہم دعائے رحمت کیوں مانگتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کہ ان سب نے بہت قربانیاں کی تھی۔ کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور الحمدللہ ہم سب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، یعنی آپ کی امت جو ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا گیا، نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ ہم سب آپ کے احسان عظیم کا اعتراف کریں، اس کو مان لیں۔ اور یہ ویسے بھی ایک عمومی سی بات ہے نا کہ جب کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے، اندر سے خود کسی کو کہنا نہیں پڑتا، یعنی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے، وہ آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی برے خیالات بھی انسان کو آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اچھے خیالات بھی آتے ہیں. تو جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کسی کی طرف سے کوئی خیر ملتی ہے، تو قدرتی طور پر ہمارے دل میں اس کے لیے تعریف کے جذبات، شکریہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم چونکہ صحابہ کے بارے میں ذرا پڑھتے کم ہیں، یا آپ کے ازواج کے بارے میں ہماری معلومات کم ہیں، یا ان کی قربانیوں کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا درود بھی ایک بے روح سا ہو جاتا ہے. تو ان کے عظیم احسانات پر ایک فطری تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے اور پھر ان کے لیے دعا کی جائے. تو درود جو ہے یہ ایک طرح سے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور پیچھے ہم بہت پڑھ چکے ہیں کہ جو مثبت سوچ ہوتی ہے، جو شکر گزار انسان ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو درود شریف جب ہم بیماری کی حالت میں پڑھتے ہیں تو یہ شکر گزاری کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اور احسان ماننے کی وجہ سے پھر ہم ایک پازیٹو سوچ کی طرف جاتے ہیں. اور اس طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ ثواب ملتا ہے بلکہ ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس کام میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کسی کو پانی کا گلاس ہی بھر کے دیتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن جب اس شخص کی پیاس بجھتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل کے اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے. یا ایک ماں اپنے بچے کو جو کھانا کھلاتی ہے اور وہ جو مشکل ہی ہوتی ہے، یہ دودھ پلاتی ہے، کوئی بھی اس کی تکلیف دور کرتی ہے، تو تکلیف اٹھا کر آپ دوسرے کی تکلیف دور کرتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، یعنی خود کو تکلیف میں ڈال لیتے ہیں اور اس کی تکلیف ہٹا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آپ رحمت کے لائق ہو جاتے ہیں، آپ قابل رحم ہو جاتے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ٹھیک ہے. تو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے پھر نیکیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور رحمت اور برکت بھی آتی ہے. تو درود شریف کا پڑھنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا یہ دراصل دل کو سکون دیتا ہے، روح کو طاقت بخشتا ہے، اور ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ ہے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. یعنی جب آپ شفا کی دعاؤں کی کتاب مثلا آپ پڑھنے لگے، کسی مریض کے پاس یا مریض خود پڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کے لیے قبولیت کا راستہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے دکھ درد دور ہونے لگیں گے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، برکت آتی ہے، اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے. تو گویا درود شفا کا ذریعہ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اہتمام کچھ اور چیزوں کا بھی کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ دعائیں پڑھنے لگے ہیں، خاص طور پر مریض پر پڑھنے لگے ہیں، یا خود بیمار پر پڑھنے لگے ہیں، وضو کر لیں، وضو نہیں ہو سکتا تیمم کر لیں، دل میں شفا کا یقین رکھیں کہ میں یہ کام جو کرنے لگا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور پھر دعاؤں کی ابتدا اور انتہا دونوں طرف آپ کیا کریں، درود پڑھیں. اور پھر درود کو پورے شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں. جن کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے احسانات کو یاد کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد فائدہ ہوگا. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں. اور اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. میں نے کہا آمین. پھر فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. تو گویا پڑھنا رحمت لانے کا ذریعہ ہے، اور آپ کا ذکر آنے پر نہ پڑھنا رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے. اور دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور آمین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. امام ابن قیم نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں، 39 فائدے. آپ نے کچھ فائدے تو سنے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو درود پڑھے گا وہ پریشانیوں سے نجات پائے گا. ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 تہائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ یعنی جتنی دیر میں دعا مانگتا ہوں، مثلا 9 منٹ مانگتا ہوں تو 3 منٹ صرف درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا کیا 2/3 کروں، یعنی 6 منٹ پڑھ لوں؟ آپ نے یہ مثال دے رہی ہوں، اس نے 6 منٹ کی بات نہیں تھی وہاں، صرف بات سمجھانے کے لیے بات کریں. آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی اور دعا مانگنی نہیں چاہیے. یہاں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو
درود شریف پڑھنے کا فائدہ معلوم ہو کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا وہ غموں سے نجات پا جائے گا، پریشانیوں سے نجات پا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ انتہا ہے جس کے ساتھ انسان اپنے لیے نفع اور خیر طلب کرتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دعا میں مطلوب کا حصول اور خدشے والی چیز کو دور کرنا طلب کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ طلب ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں خیر ملے اور شر ہم سے دور ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف گن گن کے درود نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی خیال آئے آپ درود پڑھ سکتے ہیں، اور بیماری میں تو اور کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور ویسے بھی ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ دعا پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تحمید پڑھنا، تکبیر پڑھنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر مثبت اثر ڈالتی۔ یہ سارے اذکار انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ ان اذکار کے ذریعے انسان کو جو سکون اور سکینت حاصل ہوتی ہے اس سے انسان کے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی، انسان ریلیکس ہونے لگتا ہے، اس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہونے لگتا ہے۔ اور پھر ریسرچ یہ بھی رہتی ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، کرنے والا اس کا نام بینسن ہے، وہ کہتا ہے کہ روزانہ مخصوص الفاظ یا جملے دہرانے سے، ریپیٹ کرتے رہنے سے دماغ میں ریلیکسیشن رسپانس پیدا ہوتا ہے جو بیماریوں کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا یہ 3 دفعہ پڑھ لو، یہ 33 دفعہ پڑھ لو، یہ 100 دفعہ پڑھ لو، یہ 7 دفعہ پڑھ لو، تو ان لوگوں تو اب ریسرچ سے بات پتہ چل رہی ہے، اور ہمارے لیے تو ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ چیزیں ہمیں دے دی تھی، یہ نعمتیں ہیں، یہ علم نعمت ہے جو ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے ملا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں یقین نہیں نا، اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہاں، اگر ہارورڈ یونیورسٹی کا کوئی شخص کہے گا کہ روزانہ یہ کام کرو گے تو تمہیں کچھ ملنے والا، تو ہمیں یقین آ جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، اور ایمان تقاضا بھی اسی چیز کا کرتا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات کہیں گے، اذکار کرنے سے، دعائیں پڑھنے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، اس کی بے چینی اور تکلیف دور ہوتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق مسلسل دینی اذکار کا عمل کرنے والوں میں بیماری سے جلد صحت یابی کی شرح زیادہ دیکھی گئی، وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہوئے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ EEG، یہ الیکٹرانک وے ہے ایک دماغ کی لہروں کو جاننے کا، اس کے مطالعے سے، یعنی وہ کچھ انسٹرومنٹس وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پھر اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور سنواتے ہیں کچھ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آ رہی ہیں برین ویوز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر اور دعا کے دوران دماغ کی الفا ویوز ہوتی ہیں جو سکون اور فوکس کی علامت ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ باتیں کرنے کا یہ ہے کہ یہ بات تحقیق سے بھی اب ثابت شدہ ہے جو ہمیں وحی الہی کے ذریعے مفت میں مل گئی تھی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ کہ اس کا فائدہ ہونا ہے، دل جمعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اذکار کریں، درود شریف پڑھیں۔ اور ویسے ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے۔ لیکن کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نبی سلم کہہ دیتے ہیں، کیا ایسا کہنا چاہیے؟ نہیں، پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا درود ہے، پوری دعا ہے، کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اس میں صلاۃ بھی، سلام بھی اور برکت کی دعا بھی تینوں آگے، جملہ چھوٹا سا ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر مقرر نظرات خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور ویسے بھی دعائیں پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا، اور خصوصاً اذان سننے کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دنوں میں جمعے کا دن اور رات دونوں اس کام کے لیے مخصوص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اور دوسری روایت میں آتا ہے مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے پاس سے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو مسلمان بھی آپ پر ایک بار درود پڑے گا تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 بار رحمت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں گے اور فرشتے رحمت کی دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مختلف مواقع پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب تک آپ حدیث کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔
تو رحمت پانے کے لیے کیا کریں؟ حدیث پڑھتے رہیں. ضروری نہیں کہ کورس میں کوئی کتاب ہو تو پھر ہی پڑھیں, اس کے علاوہ بھی طریقے سوچیں کہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں. حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ شروع کر لیں, 2 حدیثیں روز پڑھ لیں, 3 پڑھ لیں, علم وحی میں اضافہ ہوگا, برکتیں نازل ہوں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ ترکی میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ بخاری کا ختم کرتے, مل کے سارے لوگ بیٹھ کے پوری بخاری پڑھ لیتے کیونکہ بے شمار دفعہ اس میں درود آتا. اچھا ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کہ مصلی پر ہی بیٹھے ہوں, کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تعداد بھی مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ ضرور پڑھنا ہے, سوائے صبح شام کے اذکار کے 10 دفعہ اس میں بتایا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے, کیا پیریڈز میں درود شریف پڑھ لیں؟ یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ. پیریڈز کی حالت, نفاس کی حالت درود شریف پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے, لیکن بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا بعض لوگ کئی ہزار دفعہ پڑھتے ہیں دن میں درود, آپ کو پتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو میں نے خود پرسنلی دیکھا کہ وہ ہر وقت ذکر کرنے, ان کے ہونٹ ہلنے ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کوئی تعداد بتائی جو مجھے یاد نہیں. ان کی والدہ نے شاید ان کو سکھایا تھا, اور اس وقت سے وہ مسلسل پڑھتی رہتی. اور ان کے شوہر حافظ ہیں اور وہ دن اور رات میں قرآن پڑھ لیتے, چلتے پھرتے کام کاج کرتے. یعنی ان کا روٹین ہے روزانہ کا. کیسے کیسی ہمتیں ہیں لوگوں کے پاس, کیسے کیسے اللہ نے ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھولے. وہ کون سی چیز ہے جو ہم ایسی کر رہے ہیں جو عام لوگ نہ کرتے ہیں؟ کوئی تو ہونی چاہیے, ایک ایکسٹرا مائل تو جانا چاہیے. ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ ان کو جو نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں یا جو پیچھے ہیں. لیکن نارملی ہم کیا کرتے ہیں, وہ بھی تو نہیں کر رہا, ابھی اس نے بھی نہیں کیا, وہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے, اس نے بھی نہیں کیا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کر لے میں بھی کر لوں گی. میرے لیے کوئی رول ماڈل ہی نہیں, کوئی انسپریشن ہی نہیں, میں کیا کروں, کوئی موٹیویشن نہیں. یہ نہ سوچا کریں. آپ موٹیویشن بنے دوسروں کے لیے, آپ انسپریشن بنے دوسروں کے لیے, آپ لیڈ کریں دوسروں کو. صرف فالوور بن کے ہی جینا ہے, خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا, اور اپنی طرف سے دوسروں کے لیے خیر نہیں عام کرنی. تو سستی سے باہر نکلیں, اور سستی دور کرنے کے لیے بھی درود پڑھیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جتنا آپ درود پڑھیں گے نا, آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی. اور یہ محبت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کو پھر اپنی تنہائی میں کیا نہیں ہوگا, کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا, آپ کے ہلکے ہلکے آنسو آئیں گے, آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی, کوئی قربانی کا موقع کہ کس موقع پر آپ نے کیسی قربانی کی, مختلف سچویشن یاد آئیں گی. درود شریف پڑھ رہے ہوں گے اور آپ خیالوں میں مدینہ پہنچے ہوئے ہوں گے. تو زندگی میں کچھ تو کرنا ہے نا, اور کچھ نہیں, چلو محبت ہی کر لیں. لیکن ایک محبت جب ہوگی تو پھر کام بھی ہوگا, سنت کی پیروی بھی ہوگی, کچھ کریں گے بھی صحیح. کیونکہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ یاد کرتا ہے, اور اس کا تذکرہ دوسروں میں بھی کرتا ہے. تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. پیاری استاذہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. نیند کے لیے الفا اسٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ رات کو کیفین لے لیتے ہیں, چائے پی کے سو جاتے ہیں اندیش سے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آ جاتی ہے نیند کچھ لوگوں کو چائے پی کے, مگر وہ الفا اسٹیٹ ریچ نہیں کر پاتے, اور پھر صبح اٹھ کے وہ تھکے ہوئے, کمر میں درد ہے, شولڈرز میں درد ہے. تو آئی واز ونڈرنگ کہ کس طرح ہماری رات کی روٹین ہے کہ جس میں ہم نے رات کے عشاء کے بعد کہتے ہیں کہ سو جانا چاہیے, آخری کام عشاء ہونا چاہیے, پھر اذکار ہیں, پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں, پھر سورہ ملک ہے, یہ قرآن کا ذکر ہے سارا. تو ذکر آٹومیٹکلی ہماری اسٹیٹ کو بھی چینج کر دیتا ہے, دل کی بھی اور برین. مار کے پیش آتے تھے, یونائٹڈ فورسز یورپ سے آ جاتی تھی, اور بڑے بڑے اس وقت کے ٹاپ کنگز اور نائٹس سارے یورپ سے آتے, اور اتنے مشہور بہادر جیسے رچرڈ دی لائن ان کا نام آتا ہے ہسٹری میں. اتنے لوگوں کو فیس کرنا, اور ان کے ساتھ تو ایک لمیٹڈ فورس تھی, اور ان کی جو حکومت تھی اس وقت مصر اور بعد میں دمشق تک چلی گئی. دیٹ از آل. لیکن ان کا ایک بس پکا وعدہ تھا کہ میں نے اسلام کی زمین کو اسلام کے لیے خالص کروانا غیر مذاہب سے. اور انہیں کا مشہور وہ جو جنگ ہے بیت المقدس کی بھی تھی, تو فائنلی انہوں نے پھر اس کو دوبارہ فتح کیا تھا. پہلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہوا تھا, پھر واپس چلا گیا کرسچنس کے ہاتھوں میں. یہ نور الدین زنگی کے پروردہ تھے. نور الدین زنگی بہت مشہور مرد مومن رولر گزرے. انہوں نے سیسا پلائی دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے گرد لگوائی تھی جب خواب میں آئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بہت دین میں ڈیپ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی. اینڈ جب میدان جنگ کا مارکا شروع ہونے والا ہوتا تھا اور دشمنوں کی صفیں آمنے سامنے آ جاتی تھی اور بہت ٹف مقابلے تھے, تو یہ صفوں کے بیچ میں جا جا کے کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ. اس وقت کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ, اور جنگ شروع ہونے والی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کیا وہ ڈیفیکلٹ ٹائم سے
اور ان کا پکا یقین تھا کہ حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو فتح یاب کرے گا، اور پھر رو رو کے سپاہیوں کو کہتے تھے یا للاسلام، پہلے حدیث سنتے اور پھر ان کو ابھارتے، جذبے ابھارتے اپنے سپاہیوں کے کہ اسلام کے لیے آگے بڑھو۔ تو الحمدللہ ان کی ہسٹری پڑھنے کے قابل ہے۔